السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. کبری چند لمحوں تک معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر باہر نکل گیا. میرے چہرے پر چھائی گمبھیر سنجیدگی کو دیکھ کر آہو صاحب بولے، اس کی بات کا برا نہ بنائیں، ایسی اول فول بکتا رہتا ہے. آپ سنائیں، کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہوں آہو صاحب، اس بیچارے نے بہت خدمت کی ہے میری. اچھا ہے، میں نے اسی لیے یہاں چھوڑا تھا آپ کے پاس، مگر آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا اپنے بارے میں. اور وہ اسلمہ بھی کہاں ہے آج کل؟ وہ دراصل ادھر اسپتال میں ہے، اس کی ٹانگوں پر پلستر چڑھا ہے. شاید وہ چند دن تک یہاں ہے، کیونکہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. اچھا، بہت خوب. تو بیمار رہتا ہے وہ آج کل؟ یہ اچھی بات ہے، آدمی کو کبھی کبھی بیمار بھی تو ہونا چاہیے. میں حیران رہ گئی. میں سمجھا وہ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں. میں نے اب کی بار زیادہ سنجیدگی سے کہا، وہ بہت بیمار رہا ہے آہو صاحب، اس کی ٹانگوں پر پلستر چڑھا ہے تو ظاہر ہے وہ شدید بیمار رہا ہوگا. اس پلستر سے اسے بہت فائدہ ہوا ہوگا، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ سے اس کی ملاقات کہاں ہوئی تھی. ادھر جنرل اسپتال میں، وہاں میرے ایک عزیز زیر علاج ہیں، میں ان سے ملنے وہاں جاتا رہا ہوں. صرف وہاں جاتے رہنے سے تو آپ سے اتنا بے تکلف نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو میرے گھر کا پتہ دے دیتا. ذرا تفصیل سے بتائیے. میں نے آہو صاحب کا چہرہ دیکھا تو مجھے سخت حیرت ہوئی. انہیں میری کسی بات پر اعتبار نہیں آ رہا تھا. کوئی اور موقع ہوتا تو ایسے آدمی کے منہ پر میں تھوک کر اٹھ جاتا، مگر میں تو پناہ کے لیے ان کے گھر میں بیٹھا تھا. سب کچھ چپ چاپ سہ گیا اور طبیعت پر ضبط کر کے میں نے کہا، حضرت بات یہ ہے کہ اسپتال میں ایسی دوستیاں ہو ہی جاتی ہیں. آبی صاحب بیمار ہیں، کافی عرصے سے وہاں پڑے ہیں. میں ان کی بھی خدمت کرتا رہا. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں چند دن لاہور میں گزارنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے آپ کا پتہ دے دیا. آپ کے ان سے تعلقات جو ہیں ان کی نوعیت تو آپ ہی سمجھ سکتے. اگر آپ مجھے بار سمجھیں تو میں آج ہی یہاں سے چلا جاتا ہوں. میں آپ کے لیے زحمت بننا کسی بھی طرح گوارا نہیں کروں گا. میرے لہجے کی سنجیدگی کو وہ اچھی طرح سمجھ گئے. نہیں، میرے لیے تو آپ کی آمد باعث رحمت ہے جیلانی صاحب. ایسی باتیں نہ سوچیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. اب وہ یہاں آئے گا تو پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی. مجھے تو یہ حیرت ہے کہ اس نے مجھے اپنی بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دی. خیر، دیکھا جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ شغل کیا ہے؟ میں دراصل ادھر ملتان کا رہنے والا ہوں. ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، مگر ملازمت چھوٹ گئی. عارضی اسامی تھی، ختم ہو گئی. اب میں یہاں بیٹھ کر قسمت آزماؤں گا. مگر آپ کا لہجہ تو ملتانی نہیں ہے. بڑی کاٹ تھی ان آہو صاحب کے لہجے میں. آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں آہو صاحب، مگر میرا گھر وہیں پر ہے. ان کی نظریں برمے کی طرح میرے وجود میں اترتی جا رہی تھیں اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں انہیں اپنے بارے میں کس طرح مطمئن کروں. وہ اپنی جگہ پر یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ میں بھی اسلم کی قبیل کی کوئی شے ہوں. یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے کریت کر میرا ماضی جاننے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں اس وقت سخت مشکل میں گرفتار تھا. ان کے پاس تو میں اس لیے پہنچا تھا کہ 2 گھڑی مجھے ان کے گھر میں پناہ مل سکتی تھی. وہاں بیٹھ کر میں اپنی بہن آسیہ کو بچانے کے لیے اپنے آئندہ کے لاہ عمل پر غور کر سکتا تھا. اب جو کچھ مجھے کبریا نے بتایا تھا اس سے بھی میری آس بندی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید میں آہو صاحب کی مدد سے آسیہ کے لیے کوئی ٹھوس کام کر سکوں. اسے جیل سے رہائی دلانے کے لیے میں 10 لاکھ روپیہ بھی صرف کر سکتا تھا، اور وہ روپیہ میں نے اسی لیے محفوظ کر رکھا تھا. میرے نزدیک آسیہ کی آزادی سے زیادہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی. اس روپے کو تو میں نے اپنے مقدمے کے دوران بھی ہاتھ نہ لگایا تھا، یہ سوچ کر کہ بڑے سے بڑا وکیل بھی مجھے اس چکر سے نہیں نکال سکتا، کیونکہ میرا جرم بہت بڑا تھا اور خود بولتا تھا میرے خلاف. اعلان کرتا تھا، للکارتا پھرتا تھا قانون کو کہ مجھے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. میں بھلا اس منہ بولتے جرم پر کیسے پردہ ڈال سکتا تھا؟ وہاں بینک میں میری جمع پونجی بھلا میرے کس کام آ سکتی تھی؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں آہو صاحب، میں دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں. میری ایک بہن ہے، آسیہ نام ہے اس کا. وہ بیچاری آج کل ادھر جیل میں بند ہے. میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں. ذرا تفصیل سے بتائیے کیا قصہ ہوا تھا اور جیل کیسے پہنچ گئی وہ؟ آہو صاحب کا یہ سوال سن کر اپنے بارے میں ساری باتیں چھپا کر مجھے آسیہ کی بے گناہی ثابت کرتے ہوئے ایک نئی کہانی گھڑ کر انہیں سنانی پڑی. وہ بڑے اطمینان سے میری باتیں سنتے رہے. جب میں چپ ہوا تو مجھے یہ تسلی ضرور تھی کہ میں نے اپنے ماضی کو ان سے پوری طرح چھپا لیا تھا. میں نے انہیں یہی بتایا تھا کہ میری بہن کو ملتان سے اغوا کر لیا گیا تھا. مزاحمت کے دوران اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور 2 شدید زخمی ہو گئے. اس جرم کی پاداش میں وہ بیچاری جیل جا پہنچی. میں نے سوات خان اور ڈاکٹر دھمن کا ذکر بھی اس سے نہیں کیا تھا.
دیکھیں میں آج ہی زنانہ جل سے معلوم کرتا ہوں، اگر وہ یہاں ہوئی تو شاید میں اس کے لیے کچھ کر سکوں، ہو سکتا ہے میں آپ کی اس سے ملاقات بھی کروا دوں، جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ وہ بہت متاثر نظر آنے لگے۔ میں خود وہاں نہیں جا سکتا ہوں صاحب، جیل والوں سے 2 بار میری آسیہ سے ملاقات کے دوران جھڑپ ہو چکی ہے، وہ بدتمیزی کرتے تھے تو مجھے تاؤ آ گیا اور میں نے وہاں ہنگامہ کھڑا کر دیا، اسی لیے وہاں میرا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے پھر جھوٹ بولا۔ آہو صاحب عجیب سے انداز میں مسکرائے۔ فکر نہ کریں، میں خود ہی ساری صورتحال سے نمٹ لوں گا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آپ آرام کریں، آپ شاید رات بھر سو نہیں سکے، دروازہ بند کر لیں اور پلنگ پر لیٹ جائیں، میں دوپہر کے بعد پھر آپ سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے اطمینان سے اٹھے اور مجھ سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی کبریا میرے کمرے میں آ گیا اور بستر کی چادر درست کر کے صحن اور پچھلی طرف لان میں کھلنے والی دونوں کھڑکیوں پر پردے گرا کر بولا، استاد میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ تو گورنر لگا کوئی یہاں کا، کیا کر لے گا تو؟ تم تو خامخواہ گرم ہوگا جیلانی صاحب۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر اس آہو صاحب کو بالکل مت بتانا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تیرا کیا مطلب ہے پاکٹ مار خان؟ کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ مطلب یہ ہے کہ ذرا محتاط رہو پہلوان، آہو صاحب اسی طرح تو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، وہ شاید تمہارا کام تو کر دیں مگر کیا پتا وہ تمہیں کس چکر میں ڈال دیں، دیکھا جائے گا یار، انہوں تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا استاد کہ پری پہ کر آہو صاحب سے اوٹ پٹانگ اسٹوری مت کہہ، انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا استاد، اس سے جتنا بچ سکتا ہے بچ لے۔ کیا مطلب؟ ان کی باتوں سے تو کچھ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک دم سنبھل کر بیٹھ، مطلب یہ کہ انہوں نے اخبار کے ذریعے تجھے پہچانا ہے، وہ صبح سے بار بار اخبار دیکھ رہے تھے، مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا خاص خیال رکھوں اور ادھر ادھر نہ جانے دوں۔ وہ اخبار کہاں ہے اب؟ وہ تو اوپر ہی ان کے کمرے میں پڑا ہے۔ خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کبلی، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ کوئی حسینہ عالم نہیں ہے استاد تم، ہمدردی شمدردی سب بیکار کا ٹنٹا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری گرفتاری پر 50,000 روپے کا نام رکھا گیا ہے۔ اچھا مگر پہلے تو 20 تھا۔ ہاں مگر اس مخالف پارٹی کو ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے انعام کی رقم فی آدمی 50,000 کر دی ہے۔ تو تم یہ نام کیوں نہیں لے لیتے؟ تم بھی تو مجھے پہچان چکے ہو۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ اس کی بھی تو ضرورتیں رکی پڑی ہیں، اس کی ماں اسے بد دعائیں دیتی ہے، وہ 50,000 اس کے بھی بہت کام آ سکتے ہیں۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا اور تیزی سے آگے ہو کر بولا، استاد میں برا آدمی ضرور ہوں پر احسان فراموش نہیں، مجھے اتنا ذلیل نہ کر، دفع کر یار ان باتوں کو، تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر آہو صاحب نے میری مدد کی تو ٹھیک ہے ورنہ میں تجھے جیل بھیجوں گا، تو بھی تو آسیہ سے مل سکتا ہے، تم نے پہلے ہی مجھ سے کہہ دیا ہوتا تو میں اب تک وہاں پہنچ بھی گیا ہوتا۔ خیر کوئی بات نہیں، دیر آئے درست ہے، میں پہلے آہو صاحب کو دیکھ لوں پھر کچھ سوچوں گا۔ کیا کہا تم نے؟ دیر آؤ درست آؤ، یہی کہا ہے نا تم نے؟ ابے یوں نہیں، محاورہ ہے، دیر آئے درست آئے۔ اچانک اوپر سے کسی عورت کی نغمگی سے لبریز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اس نے کبری کو پکارا تھا، وہ ایسی سحرخیز و طلسماتی سی آواز تھی کہ میں جھوم اٹھا۔ کبری تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ شام کو 5 بجے کے قریب کبری نے مجھے بتایا کہ اسلم بھی آ چکا ہے اور اب وہ آہو صاحب کے پاس بیٹھا ہے۔ تو وہ ادھر میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ مجھے کیا پتا، وہ ادھر اوپر کی منزل میں ہے اور دونوں سر جوڑ کر آپس میں صلاح مشورے کر رہے ہیں، پر ان کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ذرا معلوم تو کرو وہ ابھی کیا کہہ رہا ہے آہو صاحب سے، مجھے تو ان دونوں نے حیران کر دیا کبری، دونوں چکردار آدمی لگتے ہیں، ایسے ویسے ان سے تو خدا بچائے، بڑے بڑوں کے پر کینچ کر دیتے ہیں دونوں۔ اچھا تو جا ان کی تھوڑی سی CID تو کر، آخر تو کس دن کام آئے گا سالے، تیرا کوئی گوشت تو پکانا نہیں ہے مجھے۔ میں نے اسے کمرے سے باہر دھکیلا، وہ چلا تو کیا مگر میرے دل میں شکوک و شبہات کے سینکڑوں بیج بو گیا۔ اس نے آہو صاحب کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا ان سے تو مجھے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ حضرت بلا شبہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور آبی سے ان کی یاری اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ نامی گرامی بدماشوں کے پشت پناہ بنے ہوئے تھے۔ کبری کو میرے کمرے سے باہر نکلے ابھی کو 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ دونوں اندر آن دھمکے۔ آبی نہایت ہی عمدہ قسم کا ولایتی وضاقتہ کا سوٹ پہنے ہوا تھا اور بہت ہی بارود دکھائی دے رہا تھا، اس کی ٹانگوں سے پلستر یوں غائب ہو چکا تھا جیسے وہ کبھی بیمار رہا ہی نہ ہو۔ کمرے میں آتے اس نے اپنا بریف کیس الگ رکھ کر مجھے باہوں میں بھیج لیا، وہ مجھ سے اتنی محبت سے ملا جیسے میرے بغیر اس کا ایک ایک پل بڑی مشکل سے گزرا ہو۔ کمال ہے بھائی،
اتنی محبت ہے آپ دونوں میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آہو صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ تو ان کی مہربانی ہے جناب، ورنہ بھلا میں کس قابل ہوں؟ میں نے جھینپتے ہوئے کہا، میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے جیلانی صاحب، بہادر آدمی کا تو میں ہاتھ بندھا غلام ہوں۔ آبی نے کہا۔ وہ ہاسی روا اردو بولتا تھا اور لب و لہجہ اس کا کسی بھی طرح ظاہر نہیں کرتا تھا کہ وہ گاؤں کا اجڑ گوار مزدور ہے، جیسا کہ اس نے بتایا تھا۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ اس نے اپنے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سارے کا سارا صحیح نہیں تھا۔ اس نے کافی جلدکاری سے کام لیا تھا۔ اس کی ساری باتوں میں گلی ملی رتن جوت مجھے نت نئے نکتے سمجھا رہی تھی۔ ادھر ادھر کی گپ شپ کے بعد اس نے اپنا بریف کیس کھولا اور 100 روپے کی 10 گڈیاں نکال کر اس نے میرے سامنے رکھ دی۔ یہ لے جیلانی صاحب، اپنی امانت سنبھالے، گن لے، پورے 1 لاکھ ہیں۔ نہیں جناب، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ آپ ہی کو مبارک ہو، آپ ہی رکھ لیں اسے۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس لمحے آہو صاحب کے چہرے پر حیرت اتر آئی، شاید انہیں اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ رہ نہ سکے۔ یہ کون سی امانت لوٹا رہے ہیں؟ بہت دنوں سے ان کی یہ رقم میرے پاس پڑی تھی، میں نے سوچا آج انہیں واپس کر ہی دوں۔ ان کی بڑی مہربانی ہے مجھ پر آہو صاحب، اسے رکھ لیں جیلانی صاحب، مجھ سے کہیں ادھر ادھر خرچ ہو گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، لائیں ادھر۔ میں نے اچانک اپنا فیصلہ بدل کر اس سے وہ رقم لے کر ایک طرف رکھ دی، یہ سوچ کر کہ وہ بدنصیب خورشید احمد اپنا سب کچھ لٹا چکا ہے، اسے میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ روپیہ بھیج دوں گا تو وہ خوش ہو جائے گا، پھر سے جی اٹھے گا۔ مگر آہو صاحب کے چہرے پر پھیلی حیرت مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ انہیں اس سارے سلسلے کا کوئی علم نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ آبی نے آہو صاحب کو ساری بات بتا دی ہوگی اور ان سے مشورے کے بعد ہی وہ یہ رقم مجھے دے رہا ہے۔ آپ نے آہو صاحب کو اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا؟ ان کو میں نے 50,000 روپیہ دے دیا ہے، ان کی خدمت تو ہمارا فرض ہے جیلانی صاحب، ان کے بغیر تو ہمارا دھندا چل ہی نہیں سکتا۔ آبی نے بے دہانی میں یہ بات کہہ تو دی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کے ان الفاظ نے آہو صاحب پر گھڑوں پانی ڈال دیا۔ وہ بری طرح سٹپٹا گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آبی سے جو کچھ ان کو ملا ہے اس کا ذکر مجھ سے کیا جائے۔ آبی نے ان کے چہرے کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک دم پینترا بدلا۔ بات یہ جیلانی صاحب کہ میرے کاروبار میں آہو صاحب کا بھی حصہ ہے، روپے میں 5 آنے ان کے ہوتے ہیں، وہ میں نے خود ہی پہنچا دیتا ہوں۔ آپ کی ایمانداری کے تو ہم بہت زیادہ قائل ہیں آبی صاحب۔ اب دیکھیں نا، اس بے سر و سامانی میں آپ نے بیٹھے بیٹھا 1 لاکھ روپیہ دے دیا، تو یہ تو آپ کی شرافت ہے نا، ورنہ ایسے حالات میں جن سے یہ 2-4 ہے کون کسی کو پوچھتا ہے؟ میں سمجھا نہیں آہو صاحب، میرے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ ایک وہی پریشانی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ورنہ تو کوئی اور چکر نہیں ہے میرے ساتھ۔ مجھے معلوم ہے جیلانی صاحب، میں تو آبی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا خیر، آپ آج رات ٹھہریں گے نا یہاں؟ آبی بریف کیس ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں جناب، اب تو میں جا رہا ہوں، پھر کسی دن حاضر ہوں گا۔ ان کا بہرحال آپ خیال رکھیں، انہیں کوئی کام ہو تو میری خاطر ان کی ہر طرح سے آپ مدد کریں گے۔ فکر نہ کریں آبی صاحب، مجھے خود احساس ہے۔ یہ کہہ کر آہو صاحب نے آبی سے ہاتھ ملایا تو وہ ان سے ہاتھ چھڑا کر میری طرف بڑھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام پڑے تو ان سے میرا پتہ پوچھ کر مجھ سے آن ملے۔ یہ کہہ کر وہ پھر بڑی محبت سے گلے ملا اور میرے کان میں بولا، رقم کی حفاظت کرنا۔ یہ بات اس نے اتنے غیر محسوس طریقے سے کہی کہ آہو صاحب اگرچہ ہمیں بہت گہری نظر سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ قطعاً کوئی اندازہ نہیں لگا سکے ہوں گے کہ وہ مجھ سے کیا کہہ گیا ہے۔ پھر وہ مجھ سے الگ ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آہو صاحب اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ 1 لاکھ روپے کے نوٹ میرے سامنے دھرے تھے اور ان کا مصرف مجھے معلوم نہیں تھا، ماں سوا اس کے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ روپے خورشید احمد کو لوٹا دوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ روپے اس سے لیے تھے، مگر وہ میرے اس ارادے سے آگاہ نہیں تھا۔ وہ نوٹ میں نے رومال میں لپیٹے اور پلنگ کے نواڑ کے درمیان اس طرح رکھے کہ ان کے بارے میں کسی کو ہلکا سا بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آبی ان کی حفاظت کے لیے مجھ سے خاص طور پر کہہ کر گیا تھا تو اس کے ذہن میں کوئی شک ضرور ہوگا۔ نوٹوں کی جانب سے مطمئن ہو کر میں لحاف میں لیٹ کر سگریٹ پھونکنے لگا۔ اپنے وہ نوٹ جو میں نے ماں سے لیے تھے میرے بریف کیس میں بند تھے، اور مجھے یقین تھا کہ وہی رقم بہت دنوں تک میرے لیے کافی ہوگی اور مجھے بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بینک میں داخل ہوں۔ وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ میرا چہرہ 4 دانگے عالم میں پولیس نے ہر آنکھ سے روشناس کروا دیا تھا، اور مجھے یہی خوف لاحق تھا کہ میں جیسے ہی بینک میں گھسا وہ لوگ فوراً ہی مجھے اپنے لاسے میں جکڑ لیں گے اور پھر مجھے اپنی جان بچانی مشکل نظر آئے گی۔ کبری نے اس رات 9 بجے تک اپنی شکل نہیں دکھائی، ورنہ وہ بات بے بات اپنی تھوتنی اٹھا اندر چلا آتا تھا
اور اپنی باتوں سے مجھے حواس باختہ کیے رکھتا تھا۔ اس کے ارادے تو مجھے قطعاً نیک نظر نہیں آتے تھے۔ وہ سالہ خود اپنے مطلب کے لیے جامے سے باہر نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ شام کا کھانا مجھے آہو صاحب کے دوسرے نوکر باٹی نے کھلایا۔ وہ بیچارہ بہت ہی کمگو قسم کا آدمی تھا۔ ہاں کہتا تو سر اوپر نیچے ہلاتا تھا، اور نہ کہتا تو سر کو دائیں بائیں جنبش دیتا تھا، اور سر بھی اس کے کندھوں پر ایسا تھا کہ بال نام کی کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی۔ آہو صاحب آبی کے ساتھ ایسے نکلے کہ پھر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے، حالانکہ مجھے ان سے کئی ضروری باتیں کرنا تھی۔ باٹی مجھے کھانا کھلا کر میز پر میرے لیے چائے بھی رکھ گیا تو اچانک کبری شکاری کتے کی طرح ادھر ادھر دیکھتا تیزی سے اندر آیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ سیدھا آ کر میرے پاس پلنگ پر بیٹھ گیا۔ تو کدھر چلا گیا تھا پہلوان؟ میں سالہ ادھر تیرے ایک کام سے گیا تھا، قسم اللہ پاک کی تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی استاد۔ کیا مطلب؟ گھن چکر میری حالت کو کیا ہو گیا؟ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیا ٹھیک ہو؟ کچھ موج میلہ بھی کیا کبھی؟ جیل میں سڑتے رہے ہو، اس طرح تو اندر سے سوکھ جاؤ گے استاد۔ مطلب کیا ہے تیرا؟ ابے تو کسی چکر میں تو نہیں ڈال رہا مجھے؟ نہیں بھائی نہیں، میں تیرے لیے وہ کیا کہتے ہیں ایک دانہ تلاش کرنے گیا تھا۔ اچھا پھر؟ وہ چنے کا دانہ تھا تو لے آئے ہوتے۔ مذاق نہ کر استاد، بس صرف 500 روپیہ لگے گا تیرا، صرف 5 پاپڑ ڈھیلے کر دے، قسم اللہ پاک کی ایسا دانہ ہے نا کہ بس تو دیکھتا رہ جائے گا۔ لڑکی نہیں ریشم کا تھان ہے، یوں بس کھلتی چلی جاتی ایک دم فرسٹ کلاس۔ 500 روپے کتنے دنوں کے لیے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ اندر سے خواہش اٹھ کر میرے دل پر دستک دینے لگی تھی، حالانکہ یہ راستے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کتنے دنوں کے؟ او استاد تیری مت ماری گئی ہے، یہ صرف ایک رات کا سودا ہوگا۔ اور قسم اللہ پاک کی وہ گندم کا دانہ دیکھا ہے جو ابھی ابھی سٹے سے نکلا ہو؟ بس سمجھ لے ایسی ہے وہ۔ ابے لپاٹیے زیادہ لارے لپے مت لگا، میرے پاکٹ مار خان، مجھے نہیں چاہیے یہ مال، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، جا دفعہ ہو جائے یہاں سے، شرم نہیں آتی تجھے؟ او استاد خدا کی قسم تیری جوانی پر ترس آ گیا تھا مجھے، بس لانا ادھر 5 سرخے ڈھیلے کر، میں ابھی اسے آدھے گھنٹے میں پچھلے راستے سے اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، پھر یہاں پہنچا دوں گا۔ معلوم ہوتا تو حرام کھانے کا عادی ہو چکا ہے، مجھے سودا منظور نہیں ہے۔ او نہیں استاد، میں زبان دے آؤں نا، مجھے پتا ہے تیرے پاس مال ہے، بس ڈھیلا کر دینا، دیکھ ان کا بھی کام بن جائے گا اور تیری بھی عید ہو جائے گی۔ اس نے بات کچھ ایسے انداز سے کہی کہ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے اس کو اس کے سامنے بریف کیس کھول کر 500 روپے دے دیے۔ میرے دل میں احساس ابھر آیا تھا کہ وہ کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر میں نے وہ سودا نہ خریدا تو وہ اس مجبور کو کسی اور کے آگے بیچ کر رات ہی رات میں تخت و تاراج کروا دے گا۔ اگر وہ کوئی ڈھنگ کی شے ہوئی تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا لوں گا کہ میں نے آج تک کسی کو اپنے آگے یوں ایسی چیز پھینکتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ میرے راستے میں آ ہی گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے۔ اس کبری کی خصلت کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا، اس نے سودے میں لمبا ہی ہاتھ مارا ہوگا۔ مجھے تجسس گھیر بیٹھا تھا کہ اس خبیث کے ہاتھ کی لمبان بھی مجھے دیکھنی چاہیے۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سین لگا رکھی تھی۔ نوٹ ہاتھ میں لے کر وہ پھدک کر اٹھ بیٹھا۔ بس میں بھی آیا، تم ذرا اپنے آپ کو چاق چوبند رکھنا۔ وہ بغلے بچاتا ہوا تیر کی طرح سیدھا نکل گیا۔ اس کے جانے کے کوئی 5 منٹ بعد باٹی کے اندر آیا اور چائے کے برتن اٹھا کر باہر لے گیا۔ وہ جاتے ہوئے مجھے کہہ گیا کہ میں دروازے کو اندر سے بند کر لوں۔ مجھے وہ کبری سالہ ایک نئے ہی چکر میں ڈال گیا تھا۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا کافی دیر تک ایک رسالے کی ورق کردانی کرتا رہا۔ اس کمینے کبری نے مجھے عجیب سی وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آدھا گھنٹہ میرے لیے آدھی صدی بن گیا۔ میں وہاں بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ 500 روپے میں نے اسے یوں نکال کر دیے تھے جیسے میں کہیں کا بہت بڑا جاگیردار ہوں۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میرے کمرے کے اس دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی جو پیچھے لان میں کھلتا تھا۔ میں نے اٹھ کر بتی بجھائی اور دبے پاؤں چلتا اس دروازے تک جا پہنچا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کون ہے؟ میں ہوں کبری، دروازہ کھولو بھائی جان، جلدی کرے نا۔ میں نے اس کی آواز پہچان کر کنڈی نیچے گرا دی۔ دروازہ بے آواز کھلا تو کبری برقعے میں لپٹی لپٹائی ایک عورت کو لے کر اندر آ گیا۔ یہ بتی کیوں بجھا دی آپ جناب نے؟ وہ اس لمحے مجھ سے بہت ہی مہذب انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ یہی بہتر ہے، انہیں بٹھا دے در پلنگ پہ۔ ٹھہرو، میں چھوٹا بلب جلا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دائیں ہاتھ کی دیوار ٹٹول کر بتی جلا دی۔ کمرہ سبز رنگ کی ہلکی ہلکی روشنی سے لبریز ہو گیا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی، سکھڑی سمٹی، اپنے آپ سے خوف زدہ، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی برقعے میں دوہری ہوئی جا رہی تھی۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سارے ہی جذبے ٹھنڈے پڑ گئے ہوں۔ ایک مخصوص قسم کی سستی سے خوشبو اس نے لگا رکھی تھی جو کمرے کی فضا کو آہستہ آہستہ ناگوار بنا رہی تھی۔ چل رہی، ادھر بیٹھ جا پلنگ پر اور دیکھ، شور نہ مچائیو ورنہ ماری جائے گی خواہ۔ چل۔ یہ کہہ کر کبری نے اس کو دھکیل کر میرے پلنگ پر بٹھا دیا۔ وہ ابھی تک اپنا نقاب سختی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے اس نقاب کے پیچھے اس نے پرندے روک رکھے ہوں جو ذرا سا پردہ اٹھتے ہی اس کے چہرے کی کاوک سے نکل بھاگیں گے۔ لے جناب، میں تو چلا، اب آپ جانا اور آپ کا کام۔ بس اتنی احتیاط رکھیں کہ آپ کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر کبری تیزی سے مڑا اور ایک جھپاکے سے باہر نکل گیا۔ اب مجھے اس سے نمٹنا تھا، اس بند کلی سے جس کی تعریف میں اس حرامزادے نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے تھے۔ آپ برقع اتار کر آرام سے بیٹھیں، پاؤں اوپر رکھ لیں۔ اس نے میرے کہنے کے مطابق اپنی جوتی اتاری اور دو زانوں سے ہو کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ سردی سے ٹھٹرتی نظر آتی تھی۔ لحاف اوڑھ لیں اور پہلے برقع تو اتار دیں، یوں بند ہو کر بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ وہ چپ رہی۔ کیا بات ہے، آپ میری بات نہیں سنتی کیا؟ یہ کہہ کر میں اس کے پاس بیٹھ گئی، آلتی پالتی موت۔ اس کے برقعے پر لگی وہ واہیات خوشبو اور زیادہ شدت سے میرے نتنوں میں چڑھنے لگی۔ برقع اتار دیں، میں نے ایک بار پھر کہا۔ شاید میرے لہجے کی تلخی کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی نقاب الٹ کر برقعے کے بند کھول دیے۔ وہ سالہ کبری بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ لڑکی واقعی حسین تھی، بے حد حسین، مگر صرف چہرے کی حد تک۔ اس کا باقی بدن بالکل مرجھا سا گیا تھا، ہڈیوں کی موٹ دکھائی دیتی تھی۔ وہ شاید فاقوں کی ماری ہوئی تھی، اتنی کمزور تھی وہ کہ اس کے ہاتھوں پر نیلی نیلی رگیں ابھر آئی تھیں۔ عمر اس کی یہی کوئی 16-17 سال ہوگی، مگر مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے اس کا برا حال ہو چکا تھا، اور وہ رات شاید وہ پہلی بار کمانے نکلی تھی۔ اگرچہ وہ کمزور تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر پہلی بار مجھے دیکھا تو میں لرز کر رہ گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو اتر رہے تھے۔ میں نے اس دکھ کی پوٹ کو دیکھا تو معمولاً مجھے اپنے وجود میں کوئی شے تڑپ سے ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ میرے تصور میں آسیہ کا چہرہ ابھر آیا تھا، وہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا، اجڑا ویران چہرہ جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔ آسیہ میرے ذہن میں کونتی بجلی کی طرح نمودار ہوئی اور میرے سارے جذبوں کی رگوں سے خون نچوڑ کر لے گئی۔ میں اسے 2 ہاتھ پیچھے سرک کر پلنگ کے اس سرے پر جا بیٹھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ مجیدن۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ کس نے بھیجا تمہیں؟ میری ماں نے۔ کیوں؟ ایسی کیا ضرورت پڑ گئی اسے؟ وہ بیوہ ہے اور بیمار بھی، اس سے فالج ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے 5 بچے ہیں، میں بڑی ہوں۔ پھر آگے بتاؤ، بات کرو۔ 4 چھوٹے ہیں اور… اچھا، پھر 4 بچے ہیں، تم بڑی ہو، پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ماں نے مجھے کبری کے ساتھ بھیج دیا۔ مگر کیوں بھیج دیا تمہیں؟ بچے بھوکے سوتے ہیں نا، 3 دن سے بھوکے ہیں۔ اور تم؟ مجھے کبری نے آج شام کو دودھ پلایا تھا، ڈبل روٹی بھی کھلائی تھی۔ اور کسی کو نہیں کھلایا؟ نہیں، شام کو تو کچھ نہیں دیا اس نے۔ ابھی میں اس کے ساتھ باہر آنے لگی تو اس نے ماں کو 250 روپے نکال کر دیے تھے۔ اس کبری کے بچے کا تو میں کچومر نکال دوں گا، وہ مجھ سے 500 روپے لے کر گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ صاحب نے 300 دیے، 50 میں لوں گا۔ پہلے بھی کہیں گئی تھی تو؟ نہیں، یہ پہلی رات ہے۔ اس کی ماتم کناں آواز نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ تیرا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں ادھر کچی آبادی میں رہتی ہوں، لائن کے پار۔ اس لمحے آسیہ میرے بالکل سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ مجیدن کی آنکھوں سے بھی ساون بھادو جھانک رہا تھا۔ وہ رہ رہ کر اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کرتی جا رہی تھی۔ تمہارا مکان اپنا ہے؟ نہیں، 12 روپے ماہانہ کرایہ دیتی ہے ماں چودھری کو۔ کتنا بڑا مکان ہے؟ میرا مطلب ہے کتنی قیمت ہوگی اس کی؟ چودھری سما 3000 مانگتا ہے، پر ہم کہاں سے دے سکتے؟ ہم تو 6 ماہ سے کرایہ بھی نہیں دے سکے۔ نام کیا تیری ماں کا؟ پھتی۔ ویسے نام اس کا فتح بی بی ہے، مگر سب اسے پھتی کہتے ہیں۔ پڑھی لکھی ہے تو؟ میں نے 8ویں میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ کبری کب سے جانتا ہے تم لوگوں کو؟ وہ بہت دنوں سے میری ماں کے پیچھے لگا تھا، 3-4 مہینے سے۔
کہتا تھا کہ لڑکی کو دھندے پر لگا دے، تیرے دن پھر جائیں گے۔ مجیدن کی باتیں سن سن کر میرا کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ اس کبری حرامزادے نے پتہ نہیں کتنے گھر تباہ کر دیے ہوں گے۔ اس پر مجھے سخت طیش آنے لگا، میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ برقع پہن لے میری بہن، میری اچھی بہن، اور اٹھ جا، یہ کہہ کر میں پلنگ سے اتر گئی۔ مجیدن نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو، اور اب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی تھی جیسے اسے میری باتوں پر اور اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا۔ اٹھ جا میری پیاری بہن، اچھی سی بہن، ننھی منی سی بہن، چل اٹھ۔ میری آنکھیں بہنے کی، میں نے بے اختیار ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹھ جا، اور مجھے اور گناہگار نہ کر مجیدن بہن، آ میرے ساتھ۔ وہ اٹھی اور برقع پہن کر میرے سامنے یوں کھڑی ہو گئی جیسے وہ اجل کا حکم سننے کے لیے خود کو تیار کری ہو۔ اسے میری کسی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھ بچا کر پستول جیب میں رکھا، کمبل اپنے کندھے پر ڈالا اور بریف کیس ہاتھ میں لے کر پچھلے دروازے کی طرف چل دی۔ مگر جو ہی میں نے دروازہ کھولا، میرے غصے کے فتیلے کو آگ لگ گئی۔ وہ کبری مکار ادھر دروازے کے پیچھے کھڑا تھا اور حیران و پریشان ہو رہا تھا۔ وہ ہزار کوشش کے باوجود ہماری کوئی بات نہ سن سکا تھا، کیونکہ جتنی باتیں بھی ہم نے کی تھیں وہ انتہائی دھیمی آواز میں کی تھی۔ کبری نے خالی خالی نظروں سے ہماری طرف دیکھا۔ استاد، میں در پہرا دے رہا تھا، قسم اللہ پاک کی، یہ میری عزت کا سوال تھا۔ اچھا کیا تم نے، مگر تم اتنی جلدی کیوں نکال رہے ہو اسے؟ ابھی تو 15 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ بکو مت، چلو میرے ساتھ، میں اس کے گھر رات گزاروں گا۔ کیوں؟ ادھر کیا خطرہ ہے؟ آپ لوگ سوچے کہ استاد، قسم اللہ پاک کی، بالکل گھامڑ ہے تو، مٹی کا مادو بن رہا ہے اس وقت۔ وہ دبی آواز میں بولا، بے زیادہ بک بک مت کر، چل ادھر باہر نکالا میں۔ میرے تیور دیکھ کر وہ بتکا اور آگے آگے چلنے لگے۔ اس نے درختوں کے سایوں تلے سے گزار کر ہمیں لان کی دوسری طرف پہنچایا اور پھر چھوٹے سے لوہے کے دروازے کا ارل کھینچ کر بولا، حد کر دی استاد تم نے، ویسے رقم حرام ہی گوا دی۔ بکواس بند کر کبری، میں جھاپڑ دوں گا تیرے منہ پہ، سیدھی طرح آگے لگ۔ اس نے میرا جلا کٹا لہجہ دیکھا تو خوفزدہ کتے کی طرح آگے ہو لیا۔ سامنے کھیت تھے، ان میں سے گزر کر ہم نے ریلوے لائن عبور کی، اور پھر کوئی 15 منٹ بعد ہم ایک ایسے مکان کے سامنے کھڑے تھے جو چٹکی چاندنی میں کسی جاں بلب مریض کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کے بوسیدہ سے کمزور کواڑ پر جب میں نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تو وہ چیخ اٹھا۔ پھتی ابھی تک سوئی نہیں تھی، صحن میں چھپر کے نیچے رکھے چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ کواڑ کی بڑی بڑی جھریوں سے اندر کا منظر مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ 4 بچے اس کے گرد ایک چیتھڑا سی بوری پر کھیس میں لپٹے لپٹائے بیٹھے تھے۔ وہ بھوکے تھے اور شاید کھانا پکنے کے انتظار میں ماں کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ دوسری دستک پر پھتی نے دروازہ کھولا تو اس کا کھوکھا جسم دیکھ کر میرا دماغ سن ہونے لگا۔ اس کا بایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ فالج زدہ تھی اور وہ لکڑی کے سہارے چلتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے مجیدن کو آگے دھکیل کر صحن میں پہنچا دیا۔ پھتی حیرت زدہ سی ہو کر ہمیں دیکھنے لگی، کبھی وہ کبری کو دیکھتی تھی، کبھی مجیدن کو، پھر اس کی نظریں میرے چہرے پر آن ٹکتی تھیں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کیا بات ہے باؤ جی، کوئی غلطی ہو گئی چوری سے؟ ہاں غلطی، کوئی ایسی ویسی؟ ذرا اندر چل، پھر بتاتا ہوں تجھے میں۔ یہ کہہ کر میں سب کو دھکیلتا ہوا کوٹری میں لے گئی۔ بچے بھی آنکھیں پھاڑے ہمارے پاس آن ٹھہرے۔ کوٹری میں ایک جھلنگا سی چارپائی ادھر بچھی تھی اور ایک ادھر، درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ دروازہ بند کر دیں اماں، میں تو اس سے کچھ حساب کتاب کرنے آیا ہوں۔ تو بھی بیٹھ جا رہی، نام کیا تیرا؟ ہاں مجیدن، بیٹھ جا ادھر۔ مجیدن لرزتی کانپتی سامنے کی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت ہلدی ہو رہی تھی۔ آخر کیا کیا اس بدبخت نے باؤ جی؟ کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے مجھے۔ میں نے اسے اپنی بہن بنا لیا اماں، میری بھی ایک بہن ہے، میں اس کی عزت کے لیے سارے جہان کو تہس نہس کر سکتا ہوں۔ پر تو کیسی ماں ہے کہ تو نے اسے شہدے کے حوالے کر دیا؟ پھتی کا تو میرے یہ الفاظ سن کر اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کچے فرش پر ڈھہ سی گئی اور ہاتھ ملتی ہوئی بولی، میں بدنصیب کیا کرتی، کالے کرموں والی، مجبور بیوہ، فالج کی ماری، میں کیا کرتی؟ 3 دنوں کا فاقہ بیت گیا ہم پر، کسی ہمسائے نے بھی نہیں پوچھا کہ پھتی تیرا کیا حال ہے۔ میں کیا کرتی باؤ جی، میں کیا کرتی؟ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کبری کا یہ حال تھا کہ وہ پاگلوں کی طرح کبھی چھت کو گھورتا تھا اور کبھی ہم سب کے چہروں کو۔
اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے ماں جی، میں نے مجیدن سے ساری باتیں سن لی ہیں، میرا تو کلیجہ کٹتا ہے اس کی باتیں سن کر، اور میں اسی لیے آیا ہوں۔ اب روئے نہیں، بالکل مت روئے، مجھے اپنا بیٹا سمجھے، مجیدن کے سگے بھائی جیسا۔ اللہ تجھے دنیا کا بادشاہ بنا دے باؤ جی، خدا تجھے اتنا دے کہ تو سنبھال نہ سکے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اوٹ میں رکھ کے بریف کیس کو کھولا اور اس میں سے 10,000 کی گڈی نکال کر اس کے سامنے ڈال دی۔ یہ لیں، یہ 10,000 روپیہ ہے، اس چودھری سما کو ابھی بلا کر لائیں اور یہ مکان 3,000 روپیہ دے کر خرید لیں۔ نوٹ دے کر پھتی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں اتنی سکت بھی نہ رہی تھی کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس گڈی کو زمین پر سے اٹھا لیتی۔ آنکھیں اس کی جھرنا بنتی جا رہی تھیں۔ میں نے وہ نوٹ خود اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دیے۔